نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه معزز سامعین، سورۃ النساء آیت نمبر 7 اور 8 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا اصلاح معاشرہ کے قوانین اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اصولوں اور قوانین پر ہم سب کو، پوری قوم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ نظام، جس نظام میں یہ سارے قوانین لاگو ہوں، اللہ ہمیں وہ آنکھوں سے دکھائے۔ گزشتہ سبق میں عورتوں کے مہر کا مسئلہ ہم نے پڑھا کہ عورتوں کے مہر خوشی سے ادا کرنے چاہیے۔ اگر وہ خود اپنی طرف سے کوئی چیز تمہیں واپس کر دیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر تمہارے لیے وہ جائز بھی ہے اور بہت برکت والا مال بھی ہے۔ اسی طرح فرمایا جو ناسمجھ بچے ہیں یا بڑا بھی ہو، بعض دفعہ کوئی ذہنی طور پہ کمزور ہوتا ہے، تو اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو، کیونکہ وہ ضائع کر دے گا۔ ہاں، آزماتے رہو، اور جب تمہیں اس سے کوئی سمجھداری معلوم ہو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، اور اس کا مال مت کھاؤ اس ڈر سے کہ کل بڑا ہو جائے گا۔ آج کے سبق میں میراث کا مسئلہ ہے جی۔ یہ بھی اصلاح معاشرہ کے قوانین میں سے ایک بہت ہی بڑا اہم قانون ہے۔ وہ یہ ہے کہ میراث میں جس کا حصہ ہے اس کو دیا جائے۔ میراث میں حصے غصب کیے جاتے ہیں۔ معاشرے پہ نگاہ دوڑائیں تو عجیب ماحول نظر آئے گا۔ دینداری نماز روزے تک تو شاید نظر آئے، لیکن جب میراث کے مسائل آتے ہیں تو بڑے بڑے دیندار بھی پھسل جاتے ہیں۔ کس طرح پورا بہنوں کو حق دینا ہے، بڑا بھائی ہے چھوٹا بھائی ہے سب کا پورا خیال کرنا ہے، یہ چیزیں بہت کم دکھائی دیتی ہیں کہ میراث میں حصے کھا جاتے ہیں، اور بہنوں کا حصہ کھانے والے تو بہت زیادہ ہیں۔ بعض علاقوں میں تصور ہی کوئی نہیں ہے بہنوں کو حصہ دینے کا، خیال ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ادھر درس کے شریک ساتھی ہے، انہوں نے بتایا جی یہ تو آپ کے درس سن کر ہم نے والد صاحب سے گزارش کی کہ آپ ہماری پھوپھیوں کو حصہ دے دیں۔ کہتے پکے دیندار آدمی اور نماز روزے کا باقاعدہ اہتمام کرنے والے، عمرے کرنے والے، حج کیا ہوا، جماعت کے ساتھ 4 مہینے لگائے ہوئے، لیکن اس طرف دھیان ہی کوئی نہیں۔ مطلب معاشرہ ایسا ہے نا، اس طرف دماغ ہی نہیں گیا، خیال ہی نہیں گیا کہ یہ بھی کوئی حکم ہے
تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے آپ کا درس سن کر ان سے بات کی تو ان کو بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کوئی نئی بات کر رہے ہیں. پھر انہوں نے سے بار بار کہا، پھر ایک سے پوچھا، پھر دوسرے سے پوچھا. ہم نے کہا یہ جو جائیداد آپ نے کے پاس ہے، ظاہر کل فوت ہو جائے گی ہمارے پاس آئے گی، اس میں تو ہماری پھوپھیوں کا حصہ ہے، وہ آپ نے دیا کوئی نہیں ہے. تو یہ تو آپ ناحق حصے پہ آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی حرام کا ایک لقمہ جس کے پیٹ میں گیا، ایک لقمہ، اللہ تعالیٰ اس حرام کے ایک لقمے کی نحوست سے اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے جب تک اس کی سزا نہ بھگت لے. لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی غذا حرام ہو. اور جو کنالوں کی کنال زمین وہ قبضے کر کے بیٹھا ہوا ہے، بہنوں کا حق ہے، تو یہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور اس کو ادا کرنے کا سوچا بھی نہیں ہے، اور اس پہ قبضے کو ناجائز کا خیال بھی نہیں آیا. گناہ بندہ جب سمجھتا ہے نا میں گناہ کر رہا ہوں، بدکاری کر رہا ہے ایک آدمی، وہ سمجھ تو رہا ہے نا کہ میں بدکاری کر رہا ہوں، اس کے دماغ میں تو یہ موجود ہے کہ میں نے کوئی چنگا کام نہیں کیا، تو بعد میں دل ندامت میں شرمندگی میں استغفار بھی کہہ دیتا ہے کہ یار یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی ہے. کیوں؟ اس نے گناہ سمجھا ہوا ہے. جس کے دماغ میں یہ بات آئی نہیں کہ میں نے گناہ کیا ہے، جس کے دماغ میں یہ تصور ہی نہیں آیا کہ میں نے گناہ کیا، اس نے توبہ کیا کرنی ہے. جب اس نے توبہ نہیں کرنی ہے تو وہ تو بغیر توبہ کے حرام کھاتے ہوئے کھلاتے ہوئے اولاد کے لیے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. تو یہ تو سلسلہ اس کا چل رہا ہے. اس لیے فرمایا میراث کے اندر جن کے حصے ہیں ان کو حصے ادا کرو. یہاں میرے پاس عمر فاروق مسجد میں ایک جماعت آئی. اب ظاہر بات ہے جو آدمی جماعت میں چل رہا تھا دیندار آدمی تھا، اس نے مجھے کہا اتفاقاً میراث کی بات کوئی ہوئی تو درس کے بعد اس نے مجھے بٹھایا. اس نے کہا جی دیکھو ہمارے جو بہنوئی ہے نا وہ کوئی سمجھدار نہیں ہے، اگر زمین ان کے حوالے کر دی نا تو وہ کہیں بیچ نہ دیں، اس لیے ہم نے زمین اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. باقاعدہ گندم بھیجتے ہیں، چاول ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں وہ بھیجتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو آپ نے بہن ان کے حوالے کر دی ہے. سمجھدار ہے نا، بیوقوف بندے کے بہن حوالے کر رہی ہے، زمین حوالے نہیں کر رہے. زیادہ قیمتی بہن ہے یا زیادہ قیمتی زمین ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ سمجھدار ہے چاہے وہ ناسمجھ ہے، یہ اس کا حق ہے، آپ کا حق نہیں ہے. اب میں کہوں جناب میں آٹا بھی دے رہا ہوں، میں جناب گندم بھی دے رہا ہوں، میں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. خرچہ پورا کرنا تو اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کا میراث میں حق ہے وہ آپ اس کو دیں. گندم آپ کی ذمہ داری نہیں. یہ اسی طرح ہے اجمل صاحب کی جناب فصل ہو اور میں جناب وہ سارے فصل اپنے گھر سٹاک کروا لوں اور ان کو کہوں جب آپ کو ضرورت ہو نا آپ لے جایا کریں. بھائی یہ میرے گھر سے کہوں لے جایا کریں، ان کی اپنی چیز ہے، یہ اپنے گھر میں رکھے نا. تو یہی مسئلہ ہے میرے بھائی میراث کے اندر. اگرچہ معاشرے کے اندر یہ بڑا عجیب ہے اور بعض معاملے علاقوں میں تو یہ حساب ہے کہ اسی وجہ سے لوگ رشتہ نہیں دیتے. زندگی گزار دیتی ہے بیٹی گھر کے اندر ہی کہ اگر رشتہ دے دیا تو کل زمین دینی پڑ جائے گی. تو یہ زمین کی محبت ایسی دلوں میں آئی ہے، ایسی دلوں میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اس فیصلے کو ہم نے چھوڑ دیے. اور یہ اس آیت میں یہ الفاظ موجود ہیں آج کے سبق کی پہلی آیت میں، نصیبم مفروضہ، یہ فرض ہے، فرض. اور فرض میں کسی کو رد و بدل کرنے کا کوئی اختیار بولو جی. جمعہ والے دن 2 فرض پڑھنے ہیں، 2 ہی پڑھنے ہیں، کوئی 4 پڑھ کے تو دکھائے. روزانہ زور میں 4 پڑھتے ہیں کیونکہ آج فرض 4 نہیں، آج فرض 2 ہیں. فجر کے فرض 2 ہیں، کوئی 3 کر کے تو دکھائیں. یہ فرض ہے. جیسے فرض رکعت آگے پیچھے نہیں، نفل آپ جتنے مرضی زیادہ کرتے رہیں، 2 پڑھیں 4 پڑھیں 20 پڑھیں، نفل میں آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن فرض جو ہے اس میں ذرا بر بھی رد و بدل کی اجازت اللہ کہتے ہیں میراث کے حصے میں نے فرض کی ہوئی ہے. رب کے فرض کردہ کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟
فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑ کر گئے والدین اور قریبی رشتہ دار۔ یہاں پہ لفظ ذرا غور فرمائے جی، والدین اور اقربین، ماں باپ فوت ہو جائیں اولاد کا حصہ ہے۔ اقربین میں ایک ہوتا ہے قریبی رشتہ دار، ایک ہوتا ہے اقرب۔ یہ آپ سارے میرے قریب بیٹھے ہیں نا، لیکن اجمل صاحب اور انعام یہ میرے اقرب بیٹھے ہیں، زیادہ قریب بیٹھے ہیں۔ یہ فرق ہے قریب اور اقرب میں۔ تو اقرب رشتہ داروں کی طرف سے میراث ملتی ہے، اقرب کے بعد جو قریب ہے وہ نہیں۔ ہاں اقرب نہ ہو تو پھر قریب والے کو آگے، مثال کے طور پہ اب باپ موجود ہے، آگے بیٹا ہے، پھر پوتا ہے، پہلے بیٹے کو ملے گی، پوتے کو نہیں، کیونکہ یہ اقرب ہے وہ قریب ہے۔ ہاں بیٹا نہیں ہے پھر آگے رشتہ داروں کی طرف جائے گی، تو پہلے اقرب رشتہ دار کی طرف سے۔ اسی طرح جو میراث ہے اولاد کو ملے گی، اور شوہر کی میراث بیوی کو ملے گی، بیوی کی میراث شوہر کو ملے گی۔ اگر یہ رشتہ دار نہیں ہیں پھر باقی رشتہ داروں کی طرف منتقل ہو جائے گی، چچا زاد وغیرہ ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، وہ ترتیب سے اللہ نے لفظ ایسا بولا اقرب، اقرب نہیں ہے تو پھر آگے آگے بڑھے گی، لیکن پہلے اس ترتیب سے بڑھی۔ یہ نہیں کہ قریب والوں کو چھوڑ کے دوسرے کو مل رہی ہے جی، ایسے نہیں ہے۔ بہرحال زمانہ جہالت میں اس طرح ملتی تھی میراث کہ لوگ آپس میں اندر ولا قائم کرتے تھے، دوستی تعلق۔ دو آدمی نے آپس میں دوستی قائم کی، بازو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا جی بس ہمارا آپس کے اندر ایسا تعلق ہے کہ میراث میں بھی شریک ہوں گے، اور بالکل ہم جناب تعلق ہمارا بھائیوں جیسا ہو گیا۔ شریعت نے اس کی میراث کے حصے کو ختم کیا ہے، فرمایا اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک دوست آدمی ہے، اس کو آپ نے کہاں سے پکڑ لیا اور ہاتھ میں پکڑ لیا کہ بس جناب میں اور آپ شریک ہیں، اس کا میراث میں حصہ نہیں، رشتہ داروں کا میراث میں حصہ ہے۔ اسی طرح متبنہ، متبنہ کہتے ہیں منہ بولے بیٹے کو، یہ تو آج کل بھی لوگ بناتے ہیں، منہ بولا بیٹا بنا لیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن باقی رشتہ داروں کو محروم کر کے کسی کے بیٹے کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا، اس کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، میراث میں اس کا حصہ نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ ایک آدمی نے کسی کا اپنی اولاد نہیں ہے نا، تو کسی سے بیٹا لیا، اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، وہ وارث بن گیا، اپنی بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹا کسی کا لیا، اب میراث اپنی جو اصلی بیٹی ہے نا اس کا حق ہے، وہ تو آپ نے بیاہ کے آگے دے دی، وہ جس دوسرے کو بیٹا بنایا ہوا تھا یہ سارا جناب میراث اس کو دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں نا اقربین کا حق ہے میراث میں، یہ تو آپ نے دوسروں کا بیٹا بنایا پالا، ٹھیک ہے اس کو آپ دیں، یہ نہیں کہ اس کو نہ دیں، آپ اس کو دیں، لیکن یہ ذہن میں رہے اس کے لیے وصیت کریں کہ یہ اس کے لیے ہے، باقی حق اصل میں ان کا ہے جو اصل میں حقیقی آپ کے وارث ہے۔ حقیقی ورثاء کو محروم کر کے دوسروں کا حق نہیں ہے میراث کے اندر، میراث میں اپنے حقیقی ورثاء کا حق ہے۔ اچھا اگلی بات، پہلی بات اللہ نے کیا فرمائی؟ مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو والدین اور قریبی چھوڑ جائیں، اور دوسری بات وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو والدین اور قریبی چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب اکثر احکامات آپ دیکھیں نا، اللہ نے عورتوں کا الگ ذکر نہیں کیا، مطلق حکم نہیں، مثلا نماز کا حکم ہے بھائی ایمان والوں نماز قائم کرو، ایمان والوں روزے رکھو، ایمان والوں حج کرو، اس میں مرد بھی آ گئے عورتیں بھی آ گئیں۔ لیکن میراث کے مسئلے میں اللہ کو پتہ تھا کہ لوگوں نے گڑبڑ کرنی ہے نا، اللہ کا کلام دیکھو نا، اندازہ فرمائیں، اللہ نے کہا مردوں کا بھی حصہ ہے عورتوں کا بھی حصہ ہے، اللہ نے الگ الگ بیان کیا بھائی یہاں کوئی گڑبڑ نہ کرے، بھائی جناب یہ تو صرف مردوں کی بات ہے، اللہ نے کھول کے الگ الگ بیان کیا بھائی مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی بولو کیا ہے حصہ ہے۔ اور اگلی بات سنیے، مما قل منہ او کثر، مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو اس میں یا زیادہ ہو، سب میں حصہ ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو سب میں اس کا سب کا حصہ ہے۔ یہ کوئی نہ کہے کہ جناب یہ تو تھوڑا ہے اس کو کیا تقسیم کریں گے، چلو جناب ایک ہی مکان ہے بڑے برا کو ہی رہنے دیجیے یا چھوٹے بھائی کے پاس ہی رہنے دیجیے، فرمایا نہیں، حصہ سب کا ہے۔ مکان اگر اس طرح تقسیم نہیں ہو سکتا تو پیسوں کے حساب سے تو ہو سکتا ہے، قیمت تو لگ سکتی ہے،
اگر مکان ایک ہے، مثلا 3 مرلے کا مکان ہے، وہ ایک، اب ظاہر بات ہے وہ اس طرح تقسیم تو نہیں ہو سکتا کہ جناب ہر ایک کو الگ الگ کر کے دیا جائے، ٹکڑے تو الگ کر کے نہیں دیے جا سکتے، لیکن قیمت تو لگ سکتی ہے نا۔ ایک آدمی مکان رکھے اور باقیوں کو اس کی قیمت دے، جس کے جو حصے ہیں وہ دینے سب کو ہیں، چاہے وہ تھوڑا ہو چاہے وہ زیادہ ہو، مما قل منہ او کثر۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ میت کی ہر چیز شمار کی جائے، حتیٰ کہ عموماً ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں، ایک بندہ فوت ہوگا، اس کے پاس قیمتی موبائل ہے، قیمتی موبائل ہے، آج کل موبائل بڑے مہنگے مہنگے بھی ہیں جی، لاکھ سے اوپر کے موبائل بھی ہیں۔ ایک بیٹا کہے گا اے ابو دی نشانی میں رکھنی ہے جی، وہ قیمتی موبائل نشانی اس رکھ دی۔ اس کے پاس کوئی جناب قیمتی گھڑی ہے، دوسرا پتر کہے گا یہ قیمتی گھڑی ہے، یہ ابو دی نشانی ہے نا، یہ میں رکھنی۔ بہن کہتی ہے مجھے کوئی نشانی دے، اے شناختی کارڈ پرانا تو رکھ لے سمجھ آئی، اے پرانا شناختی کارڈ تو نشانی رکھ لے، قیمتی چیزیں خود رکھ لی ہیں۔ اور جو کپڑے ہیں یہ استادوں نے دیو کہ پاسوں دے نماز پڑھن ثواب ہو سی، استادوں موبائل دیو نا پتہ لگے، سمجھ آئی، یہ استادوں نے دیو کہ جی یہ پھر جناب نماز پڑھ سن ابو نے ثواب مل سی۔ موبائل ابو کا ایک نے لے لیا، گھڑی ابو کے دوسرے نے لے لیے، مکان تیسرے نے لے لیا ہے۔ استاد جی ذرا میرے والد صاحب سے خصوصی دعا کرو۔ استاد اپنے والد صاحب سے کہو نہ کرن بھائی، خصوصی دعا تھوڑے والد صاحب سے کیوں کرن، سامان سارا تم نے لے لیا والد صاحب کا، سمجھ آئیے۔ اور اپنے بہنوں کو بھی تم نے محروم کیا، باقی تو چلو چھوڑو نا، اپنی سگی بہنوں کو بھی تم نے محروم کیا، اس میں سے تم نے ڈاکہ ڈال لیا۔ یہ جو میراث کی تقسیم سے پہلے نشانیاں رکھنی ہیں قیمتی چیزوں کی، یہ ڈاکہ ہے، یہ کیا ہے بولو، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن رکھ لی ہیں جی، بس یہ کیا ہو گیا، یہ نشانیاں رکھ لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مما قل منہ او کثر، پڑھیے نا قرآن تو پھر سمجھ میں آئے، تھوڑی چیز ہے یا زیادہ ہے اس کو اس میں حساب کرنا ہے، پھر جس کے حصے میں آئے وہ الگ بات ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک آدمی رضا خوشی سے رکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، سب کی رضا ہے تو باقی اس کی قیمت تو لگے گی نا بھئی، یہ لاکھ روپے کا موبائل ہے، اس کی قیمت تو لگے گی اور باقی اس میں حساب ہوگا، باقیوں کو پیسے دے گا، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اس طرح کرنا کہ جناب اپنے مرضی کی چیزیں نکال لینا۔ ہمارے علاقے میں بابا جی لطیفہ سناتے تھے، ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کے 4-5 بچے تھے، تو اس کے چچا نے کہا بیٹو تمہارا جو والد صاحب تھا نا اس کی 3 کوٹھیاں تھیں۔ بڑے بیٹے نے کہا یہ تو میرے پاس ہی رہنے دو۔ انہوں نے کہا جو اس کی 4 دکانیں تھیں اس کا وہ بھی میرے کو ہی رہنے دو۔ اس نے کہا اس نے جو 70 لاکھ لوگوں کا قرضہ دینا تھا وہ، دوسرے برہمن منہ کر کہتے بولو نا آپ بھی اسی باپ کی اولاد میں سے ہونا، کچھ تو آپ بھی بولو نا۔ تو یہی ہمارا بھی حساب ہے کہ جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ابو جی دی نشانی جناب میں رکھنی ہے، اور جناب پھر باقی معاملات۔ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ایک رواج، اور یہ اچھا رواج ہے، ایک غلط رواج نہیں ہے، کہ جو جنازے پہ اعلان کیا جاتا ہے کہ میت کا کوئی لین دین ہو تو اس کے بیٹے موجود ہیں، لیکن یہ صرف اعلان کی حد تک رہ گیا، اللہ ماشاءاللہ کوئی ادا بھی کرتے ہوں، بعد میں جاؤ نا ہو جی ہوں ابو جانے تو تسی جانو جی، پھر سمجھ ہوں معافی کر دو، اس کا قرضہ ادا کیا جائے پہلے۔ یہ ہم اس وقت دے گے تو چڑھا لیتے ہیں کہ لوگ یہ کہیں گے کہ جناب باپ فوت ہو گیا تو کھانا ہی کوئی نہیں دیا، دیگیں چڑھ رہی ہیں اور جناب پلاؤ پک رہے ہیں اور لوگ آ کے کھا رہے ہیں، اور پہلے کیا قرضہ تھا اور اوپر قرضہ چڑھ رہا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شہید آدمی شہید ہوتا ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرماتے ہیں، الا الدین، سوائے قرضے کے، سوائے قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا، قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ اب اندازہ فرمائے جب شہید کا بھی قرضہ معاف نہیں ہوتا تو میرے والد کا کہاں سے معاف ہو گیا؟ اس لیے میں پہلے اس کی فکر کروں جو میرے والد کے اوپر بوجھ ہے، میں اس کا قرضہ پہلے ادا کروں، اس کی فکر کوئی نہیں ہے۔ دیگوں پہ دیگیں پک رہی ہیں جناب، لوگ کھانا کھا کے جا رہے ہیں، روٹی کھا کے جاوے ہو، ذرا بغیر روٹی دینا جاوے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ نام و نمود و نمائش بن جائے۔ بلکہ اس حدیث سے بھی زیادہ اور حدیث آپ کو سناؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، اندازہ فرمائے جس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضور گئے وہ شخص کتنی شان والا ہوگا، سبحان اللہ۔ لیکن اگلی بات سنیے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے سے پہلے پوچھا اس کا کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟
کہا یا رسول اللہ قرضہ تو ہے، قرضہ تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں بندہ بھیجا، کوئی گھر میں کوئی چیز پڑی ہو تو تاکہ میں اس کا قرضہ ادا کروں جنازے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ جب قرضہ کی ادائیگی کے پیسے اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہوئی ہے نا، تو حضور نے فرمایا آپ اپنے بھائی پہ جنازہ پڑھ لو، میں چلتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اپنا بھائی ہے آپ کا، آپ جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا، میں چلتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس کا قرضہ میرے ذمہ ہو گیا، میں ادا کروں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے جنازہ پڑھائی۔ آپ اندازہ فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس بندے کا جس کا قرضہ ہے اور ادائیگی کی صورت کوئی نہیں ہے۔ قرضہ ہے اور ادائیگی کی صورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ چھوڑ کے جا رہے تھے کہ اب کیا کریں، ادائیگی کی صورت جو کوئی نہیں ہے۔ یہ سبق سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، سبق سکھایا کہ بھائی قرضہ دوسرے کا حق معاف نہیں ہوگا چاہے میں ہی نماز جنازہ کیوں نہ پڑھاؤں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرے کا حق معاف نہیں ہوگا چاہے میں ہی نماز جنازہ کیوں نہ پڑھاؤں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جب دوسرے کا قرضہ معاف نہیں ہے تو میراث والا حصہ جو دبایا ہوا ہے وہ کہاں سے معاف ہوں گے؟ پڑوسی کی زمین جو تھوڑی سی دبائی ہوئی ہے 4 انچ، وہ کہاں سے معاف ہو گئی؟ اور یہ زمینوں کے مسائل تو اتنے عجیب و غریب ہیں نا، کیونکہ ہم بھی دیہاتی آدمی ہیں، اتنی تو نہیں لیکن تھوڑی بہت ہی ہے ہماری، پتہ ہے ہمیں بھی کہ جناب وہ کیسے چکر بنتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں۔ پچھلے دنوں ابھی میں گیا اور والد صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے 6-7 سال ہو گئے، تو مجھے کہنے لگے وہاں گاؤں کی مسجد میں نے نماز پڑھائی تو درس وہاں بھی دیا، درس کے بعد میں پترا تیرے نال ایک کم ہے، دسو چاچا جی۔ وہ جو جگہ ہے نا ہماری وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہاں پہ جاتی ہے۔ میں کہا چاچا جی آج فارغ ہو کے آپ آ جائیں، جہاں آپ کہتے ہیں وہاں پہ رکھ لیں۔ کہتے نہیں آپ بھائی سے بات کریں، آپ والدہ سے بات۔ میں نے کہا جی وہ میری ذمہ داری ہے، سمجھ آئی نا، آپ وہاں تشریف لے آئیں، جہاں بنتی ہے نا وہاں رکھ لیں۔ مجھے تو نہیں پتا کہاں بنتی ہے پہلے۔ ٹھیک ہے، ظہر کی نماز میں مسجد میں گیا تو چاچا جی نے نماز پڑھی اور جلدی جلدی جا رہے تھے، میں پیچھے گیا، بزرگوں آؤ نا جی، او نہیں رہنے دے جی، او میں کہا جی آؤ اللہ کے بندے، پھر پتہ نہیں۔ اچھا میں نے بہت کہا لیکن نہیں، میں نے سمجھا پھر انہوں نے سر ذرا شغل لگانا تھا، اب اگر میں نہ کرتا تو ایک پنگا پڑ جاتا۔ بعض لوگوں کے مزاج میں یہ چیزیں ہیں کہ پنگا پڑ جائے اور جناب یہ پھر جناب جرگے ہوں اور یہ ہو، اور یہ اس کے بغیر چین نہیں آتا ان کو، حالانکہ بات کوئی نہیں تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مزاج ایسے بن گئے لوگوں کے کہ یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ کسی کی جگہ پہ قبضے کرنے، یا یہ مزاج کام چلتا رہے تو چلتا رہے، اس کے بغیر سکون نہیں آتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزاجوں سے، ان مزاجوں سے بندہ اللہ ہم سب کو بچائے اور اللہ دوسرے کے حق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیانت کی چیز جہنم میں پھینکی جائے گی اور پیچھے اس خیانت کرنے والے کو بھی پھینکا جائے گا۔ مثلا زمین دبائی ہے تو زمین کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اور جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں پتھر پھینکا گیا 70,000 سال کے بعد نیچے پہنچا۔ وہ 70,000 سال کی گہرائی میں اس چیز کو پھینکا جائے گا جو دوسرے کی قبضے کی ہے، اور پیچھے اس قبضہ کرنے والے کو پھینکا جائے گا، اور پھر اس کو کہا جائے گا اس کو اٹھا کے باہر لے کر آؤ۔ جہنم آگ سے بھری ہوئی ہے اور اس میں وہ چیز پڑی ہے جو کسی کی نہ حق اٹھائی ہے، اور وہاں سے اٹھا کر باہر نکالنی ہے۔ آگے آپ سوچ لو کیا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑا حصہ ہو مما قل منہ او کثر، سب کو برابر تقسیم کیا جائے، سب کا حساب کیا جائے، اس میں سے چوریاں نہ کی جائیں، اس میں سے ڈاکے نہ ڈالے جائیں، اس میں سے چیز چھپائی نہ جائے، بلکہ ساری برابر کر کے اس کا حساب لگا کے جس جس کے حصے بنتے ہیں وہ دیے جائے۔ حصے کتنے بنتے ہیں وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ، پرسوں والے سبق میں انشاءاللہ آئے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں نصیبا مفروضا، نصیبا مفروضا، اس لفظ پہ غور کرنا۔ اللہ کہتے ہیں جو حصے ہیں نا یہ فرض ہیں، فرض۔ بولو کیا ہے جی؟ فرض ہیں۔ یاد کرو لی لفظ، میراث کے حصے فرض ہیں، اور میراث کے احکامات کو علم الفرائض کہتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں نا علم الفرائض کہتے ہیں، فرائض کا علم۔ تو یہ حصے فرض ہیں، اور فرض میں کسی کو تبدیلی کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، میراث سے متعلق ہی ساتھ چھوٹا سا ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے اگلی آیت میں کہ میراث تقسیم ہو رہی ہے کسی بندے کی، کوئی ایسا رشتہ دار آ گیا جس کا میراث میں حصہ نہیں بنتا، وہ کہتا ہے مجھے بھی دو، یا کوئی یتیم آ گیا، یا کوئی پڑوسی غریب آ گیا کہتا ہے جی مجھے بھی کچھ دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، جو رشتہ دار بھی ہو یا یتیم ہو واقعتاً حقدار ہو، اگرچہ میراث میں حصہ نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ اس کو دے کر بڑے پیار سے بتاؤ کہ تیرا میراث میں حصہ کوئی نہیں ہے، یہ ہم نے تجھے ویسے دیا ہے، تو کچھ نہ کچھ تقسیم کے ٹائم پہ دے دینا چاہیے، لیکن اسے بات سمجھائیں کہ میراث میں آپ کا حصہ نہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہو جائے تقسیم کے وقت، اولو القربا قریبی رشتہ دار، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو انہیں کچھ رزق دے دو اس میں سے، کچھ کھلا دو ان کو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بات ان کے ساتھ اچھی کرو، یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے گالی فساد نہ کرو، تو کدھر منہ اٹھا کے آ رہا جا پر کٹے جا تیرا ایسا ہی کوئی نہیں، نہ ایسی بات نہ کرو، بلکہ بات ان کے ساتھ شفقت سے کرو، بیچارہ غریب تھا مجبور تھا آ گیا ہے، کچھ کھلا پلا دو، کوئی توفیق بنتی ہے تو مزید دے دو، لیکن پھر انہیں طریقے سے بات سمجھاؤ کہ یہ میراث ہے اور اس میں فلاں فلاں کا حصہ ہے، اس کے علاوہ تیرا حصہ اس میں کوئی نہیں ہے، تو اس طرح پیار سے بات کر کے اس کو رخصت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے قوانین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑ جائے والدین اور قریبی، اور وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور قریبی، مما قل منہ و کثر، تھوڑا ہو اس سے یا زیادہ ہو اس سے، نصیبا مفروضا، یہ حصے ہیں فرض کیے ہوئے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت قریبی، والیتاما اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو رزق دو، کھلا دو ان کو اس میں سے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے لیے بات بھلی کہہ دو، اچھی بات کہہ دو۔ وآخر دعوانا مر جاتا ہے۔